ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ پاک لاکھ شکر رحمتیں برکتیں اس کا کرم اس کا فضل کہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن کلاس میں جمع فرمایا ہے۔ آج جو وہ ہمارے لیکچر نمبر 94 ہے جس میں ہم نے انشاءاللہ تربیت کو کرتے ہوئے اشارہ قریب جو ہے وہ اس کے متعلق انشاءاللہ کریں گے۔ اور اس میں اشارہ قریب جو ہے یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ آج ہم اس میں اشارہ قریب ہے وہ اس کے متعلق کریں گے اور مذکر میں دیکھیں گے۔ اس میں اشارہ یہ بیسیکلی ہے کہ اس میں اشارہ سے مراد کیا ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ سے مراد ہے وہ الفاظ جن سے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے جیسے یہ اور وہ، یہ اور وہ۔ یہ جو ہے یہ قریب کے لیے اشارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور وہ جو ہے یہ بعید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ ایک چیز ہے، وہ ایک چیز، تو یہ جو ہے اس کے لیے ہم قریب کا لیے استعمال کرتے ہیں اور وہ جو ہے وہ ہم بعید کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انگلش میں اس کے لیے دس اور دیٹ کے الفاظ آتے ہیں۔ دس از اے بک اس کا مطلب ہے یہ ایک کتاب ہے، دیٹ از اے بک اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک کتاب۔ تو اس میں اشارہ جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک قریب کے لیے اور ایک بعید۔ اب اس میں اشارہ قریب جو ہے وہ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا کہ اس میں اشارہ جو قریب ہے وہ کیا ہے۔ مذکر کے لیے جو ہے یہ الگ ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے یہ الگ ہوتا ہے۔ مذکر کے لیے ھذا اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک، ھذا کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ایک۔ اس کے بعد ہے ھذانی اس کا مطلب ہوتا ہے یہ دو، اور ہاؤلائی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ سب۔ کلیئر ہے جی بات؟ ھذا کا مطلب یہ ایک، ھذانی یہ دو، اور ہاؤلائی یہ سب۔ اب مؤنث کے لیے جو ہے جو ہمارے پاس استعمال ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے ھذہ۔ کیا مطلب ہوتا ہے ھذہ، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ایک، لیکن یہ کیا ہے مؤنث کے لیے۔ پھر اس کے بعد ہے ھاتانی، ھاتانی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ دو، یہ دو مؤنث۔ اور اسی طریقے سے ہاؤلائی جو ہے یہ لفظ مؤنث کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور مذکر کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ کلیئر ہے جی بات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ھذا یہ ایک، ھذہ یہ ایک مؤنث، ھذا یہ ایک مذکر، ھذہ یہ ایک مؤنث، ھذانی یہ دو مذکر، ھاتانی یہ دو مؤنث، اور ہاؤلائی یہ سب مؤنث اور یہ سب سب کے لیے جو ہے وہ ہاؤلائی استعمال کیا۔ کلیئر ہے جی بات؟ سمجھ آ گئی ہے؟ ذہن میں آپ نے اس اسٹرکچر کو بٹھا لینا ہے۔ ھذا جیسے آپ کی مسجد کا ہوتا ہے نا، ھذا من فضل ربی لکھا ہوتا ہے جی، ھذا من فضل ربی، یہ فضل ربی، ربی کا مطلب ہوتا ہے میرا رب، اور من کا مطلب ہوتا ہے سے، فضل یعنی کہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ تو ھذا جو ہے وہ آپ اس طریقے سے آپ اپنے ذہن میں اس کو سیٹ کر سکتے ہیں کہ ھذا کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ایک،
हाज़ानी का मतलब होता है ये दो, और हाउलाई का मतलब होता है ये सब, और हाज़ही का मतलब होता है ये एक, हातानी का मतलब होता है ये दो, और हाउलाई का मतलब होता है ये सब। क्लियर है जी बात? तो ये जो है वो हमारा आज का ये टॉपिक था जिसको हमने कवर किया। अब हम इसके रिलेटेड जो है वो कुछ आयात का तर्जुमा देखते हैं और कुछ फ्रेजेस का तर्जुमा देखते हैं ताकि मैं इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस। आपके पास सबसे पहले है जी हाजा मिन फज़ली रब्बी जी, इसका मतलब क्या है? हाजा का मतलब क्या हुआ जी? ये। मिन का मतलब क्या हो गया? से। फज़ली का मतलब फजल, और रब्बी मेरे रब की मेरा रब। अब यहाँ पर हमने जो है वो छोटी है और नून अलिफ ना ये फजल के लिए जो है वो हमने दोनों को पढ़ा हुआ है। जो ये छोटी है होती है इसका मतलब होता है मेरा, और नून अलिफ ना का मतलब हमारा। हमारा। जब जो है वो आपके पास रब्बी होगा तो इसका मतलब क्या होगा? मेरा रब। और जब जो है यहाँ पर होगा रब्बुना तो इसका मतलब क्या होगा? हमारा रब। हमारा। समझ आ गई है ना? बहुत ज़्यादा जो है वो जगहों पर जो है ये आता है, जैसे रब्बना ज़लमना, इसका मतलब क्या होता है? ऐ हमारे रब हमने। तो रब्बी का मतलब क्या होता है? ऐ मेरे रब। तो यहाँ पर क्या है जी? हादा ये मिन फज़ल रब्बी, मेरे रब के फजल से है। क्लियर है जी बात? तो ये है दूसरा। उसके बाद क्या है? हादा साहिरुन कज़्ज़ाब, इसका मतलब आप लोगों ने खुद लिखा है साहिरुन। ये साहिर को इसके ऊपर खड़ी जबर है तो मैं इसके ऐसे भी लिख सकता हूँ। समझ आया ना इसकी? यानी कि जो खड़ी जबर और ये जो अलिफ होता है ये एक दूसरे के कायम नाम क्लियर है ना? तो इसका मतलब क्या होगा जी? कज़्ज़ाब। हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब। साहिर का मतलब क्या होता है? वेरी गुड जी। साहिर का मतलब क्या होता है? जादूगर, जादू करने वाला। हाज़ा का मतलब क्या होता है? ये एक जादूगर है, और कज़्ज़ाब का मतलब क्या हो गया? झूठा। कज़्ज़ाब का मतलब क्या है? ये एक झूठा जादूगर। क्लियर है जी बात? हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब, ये एक झूठा जादूगर। हाज़ा ये एक है साहिरुन जादूगर, कज़्ज़ाब झूठ बोलने वाला। ठीक है जी? ये एक झूठ बोलने वाला जादूगर है। उसके बाद हाज़ा सिरातुन मुस्तक़ीम, इसका मतलब क्या है? हाज़ा ये एक, सिरात का मतलब क्या है? सीधी रास्ता। सिरात का मतलब क्या है जी? रास्ता। मुस्तकीम सीधा। सिरात का मतलब रास्ता, और मुस्तकीम का मतलब क्या है? सीधा रास्ता। यानी कि जो बिल्कुल स्ट्रेट हो उसको मुस्तकीम कहा है। क्लियर है ना? जैसे झुका हुआ ना हो, जैसे टेढ़ा मेढ़ा ना हो, बल्कि क्या हो? बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो, उसको कहा जाता है मुस्तकीम। क्लियर है जी बात? क्या हो गया जी? हाज़ा ये एक, सिरातुन रास्ता है, मुस्तकीम ये जो बिल्कुल सीधा। हाज़ा सिरातुन मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम है, या ये रास्ता बिल्कुल सीधा है। क्लियर है जी बात? समझ आ गई यहाँ तक? यहाँ तक अगर किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते। क्लियर है? उसके बाद जब पुराने में पढ़ते हैं तो उसमें कुछ अल्फाज की समझ आती है। जी अब पहले से हाज़ानी क्या मतलब है जिसका? ये दो। और उसके बाद राजुलानी, राजुलान, इसका मतलब क्या होता है? एक होता है जी राजुलन, एक होता है राजुलानी,
اور ایک ہوتا ہے الرجال. راجل کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی, راجلان کا مطلب ہوتا ہے دو آدمی, اور الرجال کا مطلب ہوتا ہے سب بہت زیادہ. تو یہاں پر اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ دو آدمی. ہادانی یہ دو, راجلانی دو آدمی ہیں. کلیئر ہے نا بات؟ یہ دو آدمی ہیں. ہادانی یہ دو, راجلانی دو آدمی ہیں. ان میں یہ ان نہیں, اننا نہیں. کہ ان کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے, ان کا مطلب بھی کس جگہ پر کیا آتا ہے؟ لساحرانی. حزانی لسحر آذانی لساحرانی. جی آذانی یہ دو, یہ دو. لساحرانی لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں, یہ جدا ہوا لازم. لام الف لا نہیں, یہ لازمی کے اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں. لا یہ لا ہے, اس کا لازم. لازم. اس کا مطلب یہ لام تاکید, اس کو کہا جاتا ہے لام لازم بھی اس کو کہا جاتا ہے. لام لازم یعنی کہ یہ لازمی کسی چیز پر زور دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ان کے آذانی یہ دو, لساحرانی لازمی دونوں جادوگر, لازمی دونوں جادوگر. سمجھ آ گئی ہے نا؟ آذانی یہ دو, لساحرانی لازمی جادوگر. کلیئر ہے جی بات؟ جی دوبارہ سے دیکھ لیں. آذانی کا مطلب کیا؟ ہاؤلائی یہ سب نسائی, ہاؤلائی قوم, ہاؤلائی انا ہاؤلائی یحبون. جی اس کا ترجمہ, میرے خیال سے اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو خود کرنا چاہیے. ہاؤلائی یہ سب عورتیں, جی ہاؤلائی یہ سب عورتیں, نساء عورتیں ہیں, یہ سب اور- عورتیں. کلیئر ہے جی بات؟ جی. یہ سب عورتیں ہیں یا یہ سب عورتیں؟ ہاؤلائی قوم یہ سب قوم ہے. یہ سب قوم, یہ سب قوم. پھر اس کے بعد انا, انا کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ بے شک, بے شک. ہاؤلائی یہ سب یہ سب یحبون محبت کرنا. محبت کرنے والے. ویری گڈ. یحبون محبت کرنے والے. ان ہؤلاء یحبون یہ سب محبت کرنے والے ہیں. دیکھیں کتنا آسان ہے اللہ کا قرآن. ٹھیک ہے, لازمی طور پر ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کیا. ایسے یہ جو ہا ہوتی ہے یہ, اور یہ جو ہا, اس کو ادا کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو آتا ہے؟ ہم کون سا والا؟ ساتھ میں تجوید کو بھی دیکھتے ہیں. یہ جو ہا ہوتی ہے اور یہ ہا, یہ حلق, ہاں یہ حلق سے, یہ والی ہا ہوتی ہے, یہ جیسے ہا ہوتی ہے نا, ہا سینے کے اندر سے جو ہے نا ویسے ہا ایسے بولی جاتی ہے. اور یہ جو یہ حلق آپ سے گلے سے نا جی یہ ہوا نکلی ہے نا, ہا ہا ایسے اس کو بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بھی جو ہے نا وہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. ہم نے ساتھ میں تجوید کا بھی جو ہے نا وہ انشاءاللہ بہت آسان ہے, یہ مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے وہ ہا, یہ ہا, اس میں جو ہے وہ سینے سے ایسے لگے تھے, سینے سے آواز آ رہی ہے ہا. ٹھیک ہے نا. اور یہ ہے, یہ کیا ہوتی ہے ہا, گلے سے اسپیشلی یہاں سے نکلتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں سے وہ ساؤنڈ بھی آتی ہے ہاں, یہ بات. ٹھیک ہے نا. بسم اللہ الرحمن
निर्रहीम। जैसे मुहम्मद, ठीक है ना, मुहम्मद। जैसे इब्राहीम, इब्राहीम। समझ आ गई ना? इस तरीके से हम इसको ये किताब में पढ़ लिया। इन्ना, बेशक, हाउलाई, ये सब, युहिब्बूना, मोहब्बत करने वाले। चले ना जी बात? इसमें क्यों मुश्किल है? तो मुझे बता। उसके बाद बेशक, बेशक, हाउलाई, ये सब, हाउलाई, बेशक ये सब कौमुन, कौम है, ला युमिनून, जो ईमान नहीं रहे। युमिनून होता है तो उसका मतलब होता है ईमान वाले के, और ला युमिनून नहीं रहे, वो ईमान नहीं लाए। यानी कि अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं? इन्ना, बेशक, हाउलाई, ये सब कौमन, ऐसी कौम है, ये ऐसे लोग हैं, ला युमिनून, ये बात नहीं मानेंगे। ऐसे ही है, ला युमिनून, नहीं ईमान लाएंगे, नहीं मानेंगे। ये युमिनून कैसे बना ली? ये बेसिकली वर्ड था आमाना। आमाना का मतलब क्या होता है? ईमान ला, वो ईमान लाया। माजी में होता है वो ईमान लाया, वो ईमान लाया। अब इसी के साथ उसकी ये जो या है, ये कौन सी या है? या तो अलिफ, जी, या ता अलिफ, ये किस चीज की अलामत है? हमने पढ़ा जी, ये मज़ारी की मज़ार है। या ता अलिफ और नो, पुराने जीत में सबसे ज्यादा फाजी मज़ारे से बना। तो इससे जब बना तो क्या बना? यो मेनू, तो मेनू, हाँ मानू, इसका आमानू बनेगा। जी, आमाना। हाँ। और उसके बाद क्या है जी? नो मेनू, हम ईमान। आमन, इसका मैं आपको देख देता हूँ। यो मेनू वो ईमान लाता है या वो ईमान लाएगा। तो मेनू तुम ईमान लाते हो या तुम ईमान लाओगे। और आमनू मैं ईमान लाता हूँ या मैं, मेनू हम ईमान लाते हैं या या हम हम ईमान लाएंगे। जब वानून इसके साथ लगाते हैं तो क्या बनता है? जमा का बनेगा। यो मेनून। फिर उसके बाद क्या बनता है? तो मेनून और नो मेनून। समझ आ गई है? जी। यो मेनून वो सब ईमान लाते हैं या वो सब ईमान लाएंगे। लाएंगे। तो मेनून तुम सब ईमान लाते हो या तुम सब ईमान लाओगे। और नो मेनून हम सब ईमान लाते हैं या हम सब ईमान लाएंगे। तो युमिनून वो ईमान लाते हैं या वो ईमान लाएंगे। ला युमिनून वो ईमान नहीं लाते या वो ईमान नहीं लाएंगे। और कौम ला युमिनून यानी कि ऐसी कौम है जो ईमान नहीं लाएंगे। और इन्ना हाउलाई कौम ला युमिनून, इसका तर्जुमा क्या होगा? इन्ना बेशक हाउलाई ये सब कौमुन ऐसी कौम है ला युमिनून जो ईमान नहीं ले रहे जी बात जी। उसके बाद इन्नल्लज़ी, अब यहाँ पर देखिएगा ये जो आयत आ रही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तकरीम है ना, उसके बारे में हम एक नए ज़ाविये से समझते हैं। इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह। पहले इतनी आयत का तर्जुमा देख लेते हैं। इन्नल्लज़ीना
بے شک الذین وہ سب لوگ جو. یہ الذین جو ہے یہ کیا ہے جی؟ اس کو کون سا ورڈ کہا جاتا ہے گرامر کی روح سے؟ یہ کیا ہے؟ پڑھا میں ہم اس کو کہتے ہیں اسم موصولہ. کیا کہتے ہیں؟ اسم موصولہ. یہ ہوتا ہے بیسیکلی الذی اللذانی اور الذین. یہ تین ہوتے ہیں اسم موصولہ. کون کون سے؟ الذی، اللذانی اور الذین. الذی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ایک. الذی وہ جو ایک. وہ جو یا جس. وہ جو یا جس ایک. اللذانی وہ جو دو. اور الذین وہ جو سب. اچھا یہ زال اور یہ زا اس کا بولنے کا طریقہ آتا ہے جی آپ لوگوں کو؟ یہ ہے نا یہ سیدھی والا لفظ ہے. زا جی دیکھ رہے ہیں نا. اور یہ کیا ہے؟ زال. اس میں کوئی سیٹی وغیرہ یہ زبان کے بھی نوک سے کیا ہو رہا ہے زال. سمپل ایسا کیسے؟ زال سمپل. اور یہ والا جو ہے یہ کیا ہے؟ زا. یعنی کہ اس کو جیسے ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں کروڑ کے کہنا ہے زا. ٹھیک ہے نا. سیڑھی بھی جواب زا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ ان الذین. الذین کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو ایک. اللذانی کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو دو. اور الذین کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو سب. یعنی کہ ان الذین وہ بے شک وہ سب لوگ جو یغضون. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ پس رکھتے ہیں. کیا ہے جی؟ پست رکھتے ہیں, نیچا رکھتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اسواتہم اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ورڈ ہے صوت. صوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اردو کا لفظ ہے یہ صوتی اثرات, آواز. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آواز. اور اسوات جو ہے وہ اس کی جمع ہوتی ہے آوازیں. اسواتہم اپنی آوازوں کو. جی. ان الذین بے شک الذین وہ سب لوگ جو یغضون پست رکھتے ہیں اسواتہم اپنی آوازوں کو. عند رسول اللہ اللہ کے رسول کے نزدیک یا اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب موجود ہوتے تھے تو اس وقت پست رکھتے تھے اپنی آوازوں کو. آج کے دور میں ہم اس کا کیا مطلب ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو ان کی آوازیں کیا ہو جاتی ہیں؟ پست ہو جاتی ہیں. احترام کے ساتھ ان کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں. کلیئر ہے نا بات؟ یعنی کہ وہ اکڑ کے باتیں نہیں کرتے. جب بھی اللہ کے نبی کی بات آئے گی تو وہ اپنی آوازوں کو کیا کر دیں گے؟ پست کر دیں گے, نیچی کر دیں گے. کلیئر ہے نا بات؟ تو اس کا مطلب آج کے دور میں یہ ہے. ان الذین بے شک وہ سب لوگ جو یغضون پست رکھتے ہیں اسواتہم اپنی آوازوں کو. عند رسول اللہ اللہ کے رسول کے نزدیک یا پاس. اولئک الذین جی اولئک الذین اس کا مطلب کیا ہے؟ اولئک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ اولئک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہی لوگ, یعنی کہ وہ لوگ. یہ بیسیکلی ہے زاری کا, زانی کا اور اولئک کا. یہ اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے.
آج ہم پڑھ رہے تھے اس میں اشارہ قریب کے لیے، ایسے ہی ہے نا، یہ ہے اس میں اشارہ قریب کے لیے، ذالکا، ذالکا اور اولئک، سمجھ آ گئی؟ ذالکا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک، ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ دو، اور اولئکا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ سب. اولئک الذین، وہ سب لوگ جو، اور الذین یہ آپ کو پتہ ہے ہم نے پڑھا ہے الذی، اللذانی اور الذین، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو، وہ سب جو، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اولئک الذین، وہ سب لوگ جو امتحن اللہ، جی اس کا مطلب کیا ہے جی؟ امتحن اللہ، یہ امتحان جو ہے یہ کس ورڈ سے ہے اردو کے لفظ سے؟ امتحان. امتحان، تو اس کا مطلب امتحان ہے، امتحان لے لیا، کس نے لے لیا؟ اللہ. اللہ نے، اللہ نے. اولئک الذین، یہ وہ سب لوگ ہیں جو یا جن کا امتحن اللہ، اللہ نے امتحان لے لیا، قلوبہم، ان کے دلوں کا، ان کے دلوں کا، قلوبہم، ان کے دلوں کا اللہ نے امتحان لے لیا. اچھا للتقوی، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ للتقوی، تقوی کے لیے، للتقوی، تقوی کے لیے جو ہے وہ ان کے دلوں کا اللہ نے امتحان لے لیا. اب مجھے بتائیں ذرا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دستے راز تھے، جو اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، جو اللہ کے نبی کے دوست تھے، اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سب جنہوں نے اپنی آوازوں کو پست رکھا، جو بس رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے نزدیک، اولئک الذین، یہ وہ سب لوگ ہیں جن کا امتحن اللہ، اللہ نے امتحان لے لیا، قلوبہم، ان کے دلوں کا، للتقوی، تقوی کے لیے، یعنی کہ اللہ نے تقوی کے لیے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا. پھر اللہ پاک ان کے لیے آگے جو ہے وہ انعامات کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ پاک کیا کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی باتوں کو پست رکھتے ہیں، نیچا رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یا ان کی بات کے نزدیک، وہ کیا ہے؟ اولئک الذین، ان لوگوں کا اللہ نے امتحان ان کے دلوں کا لے لیا ہے، ان کے دلوں کا تقویٰ کے لیے. یہ وہ جو ہے وہ صحیح تقوی والے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام جن لوگوں کے دلوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام جن لوگوں کے دلوں میں ہے، ان دلوں کا اللہ نے کیا کیا ہے؟ امتحان لے لیا ہے، اور وہی اپنی باتوں کو کیا کرتے ہیں؟ پست رکھتے ہیں. پھر جو ایسا کرتے ہیں اللہ پاک نے ان کے لیے امتحان کیا، ان کے لیے انعام کیا ہے؟ لہم، ان کے لیے، لہم، ان کے لیے. یہ لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کے لیے، اور ہم جو ہے یہ ہم نے ضمیر پڑھی ہوئی ہے، ضمیر غائب، ہو، ہا، ہما، ہم اور لہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس ایک مرد کے لیے، لہا اس ایک عورت کے لیے، لاہما ان دونوں کے لیے، لاہم ان سب مردوں کے لیے، اور لہم نہ ان سب عورتوں. کلیئر ہے نہیں بات؟ تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ لہم مغفرہ، اللہ پاک کیا کہتے ہیں جی؟ ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے، یعنی کہ ان کے لیے بخشش ہے، وہ اجر عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اب آپ نے فرما دیا ہے کہ ان الذین، بے شک وہ سب لوگ جو یغضون، پست رکھتے ہیں، اصواتہم، اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے نزدیک، اولئک الذین، وہی سب لوگ جو امتحن اللہ، اللہ نے امتحان لے لیا، قلوبہم، ان کے دلوں کا، قلوبہم، ان کے دلوں کا، للتقوی، تقوی کے لیے، لہم، ان کے لیے، مغفرہ، مغفرت ہے، واجر عظیم، اور اجر عظیم. تو اللہ پاک ہے وہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے
جن کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم رکھا ہے. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك آمین. حميد مجيد. اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی جان، اللہ ہماری پہچان بنا. اللہ اس قرآن کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کا سرور بنا دے. اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے. اللہ اس قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے. اللہ ہمارے دلوں کا قرار بنا دے. اللہ ہماری زندگیوں میں اس قرآن کو شامل کرا دے. اللہ ہمیں قرآن سیکھنے والا اور سکھانے والا بنا. اللہ آپ کے نبی کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. یا میرے اللہ ہمیں سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے اور اللہ بہترین لوگوں میں شامل کرا. یا میرے اللہ اس کلاس کو تو ہی چلانے والا ہے. یا میرے اللہ صرف تیری رضا کے لیے، صرف تیری رضا کے لیے، صرف تیری رضا کے لیے یا میرے اللہ یہ کلاس جاری ہے. یا میرے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر. یا میرے اللہ اس کا ایک بھی اور کوئی مقصد نہیں ہے، ذرا برابر بھی اور کوئی مقصد نہیں ہے. یا اللہ صرف تیری رضا ہے کہ یا اللہ تو خوش ہو جائے، یا اللہ تو خوش ہو جائے، یا اللہ تو خوش ہو جائے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا میرے اللہ ہم تجھ سے راضی ہو جائے. یا اللہ ہمارے لیے بھی مغفرت اور اجر عظیم کر دے. یا میرے اللہ ہمارے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما دے. یا میرے اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا میرے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. یا میرے اللہ اس قرآن کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا میرے اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا میں حیات ہیں ان کے لیے اللہ اس قرآن کو خوشحالیوں کا سبب بنا دے. یا میرے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات اور ذریعہ شفاعت. یا میرے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے. اور یا میرے اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا میرے اللہ ہمارا تابع دار بنا دے. یا میرے اللہ ہمارا ساتھی اور وارث بنا دے. یا میرے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. یا میرے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا ساتھی اور وارث بنا دے. یا میرے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا میرے اللہ ہم کمزور ہیں، تجھ سے دعا مانگ سکتے ہیں، تجھ سے التجا کر سکتے ہیں. یا میرے اللہ اس کو قبول فرما لے. یا میرے اللہ ہم کمزور ہیں، تو غنی ہے. یا میرے اللہ تو بے پرواہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کر یا نہ کر. یا میرے اللہ ہم تیرے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہیں گے، اپنی التجاؤں کو پیش کرتے رہیں گے، کیونکہ یا اللہ تو ہی ایک ہے سننے والا، تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں. یا میرے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.